ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب انگلینڈ سے bittertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے. دنیا کے ریناؤنڈ جتنے چینلز ہیں وہاں پہ آپ ان کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اینڈ جناب سمیع اللہ ملک صاحب, سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. بہت شکریہ. آپ فکر نہ کریں سمیع بھائی نا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب بڑی عمر میں لوگ شادیاں کرتے ہیں. ہی از گیٹنگ ریڈی فار ہز میرج, تو ہی از لوزنگ ویٹ, لکنگ آفٹر. سمیع بھائی السلام علیکم ایک دفعہ پھر سے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہزاروں میل دور بیٹھ کے آپ وہ الزامات لگا رہی ہیں جس کا آپ کو حساب بھی دینا پڑے گا. اس میں الزام کی تو کوئی بات ہی نہیں. دیکھیے مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ کعبہ شریف کے فلور بنانے میں, کعبہ شریف کے انٹیریئر کو ٹیک کیئر کرنے میں, یو آر دا پرسن ہو پرسنلی یو ور دیئر. اور پھر آپ نے باقاعدہ مفتی کا کورس بھی, یعنی اپنی پوری سرٹیفکیشن بھی کی ہوئی ہے. تو شادی کرنا سر کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ باقاعدہ نکاح کرتے ہیں. اسلام میں اس کی الاؤڈ ہے. اینڈ آف کورس عورتیں اس لیے شادی نہیں کرتی کہ بھئی ان کو پتہ ہے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں, بچے کو پالنا ہے, بچے کی ذمہ داری ہے. دے آر آلویز سنسیئر. آدمی ہمیشہ شادی, کیونکہ بہنیں کہتی ہیں ہائے پراوا ہن تو روٹی کیویں پکائیں گا, تو ہن روٹی کیویں کھائیں گا, ہائے اللہ تیرے کپڑے کون دھوئے گا, ہائے تیرے کپڑے استری کون کرے گا. تو پھر آدمیوں کی مجبوری ہے کہ وہ پھر شادی کر لیتے ہیں. تو اگر آپ کی مجبوری ہے تو وی ڈونٹ مائنڈ اٹ. آج آپ چینل چلا رہی ہیں, یہ شادی کا دفتر کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں. سمیع بھائی میرے قابل احترام بھائی ہیں. پروفیشنلی ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب, پروفیشنلی ہی از این انجینئر. ہی ڈز ہز انجینئرنگ فرام ہیئر ان امریکہ. کنسلٹنگ فرم کو رن کرتے ہیں. پاکستان کے بڑے اداروں کے بیچ میں آپ نے درس و تدریس کا کام بھی کرتے ہیں, اور ڈیفنس کے لحاظ سے آپ نے انالیسس بھی پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم. اور پاکستان میں آج حکومت کا آخری دن, جناب شہباز شریف صاحب نے بڑی کمال کی تقریر کی, اور ایک بات بڑی کمال کی, اور میرا خیال ہے اس تقریر میں جو سب سے زیادہ سراہا گیا ہے وہ خاقان عباسی صاحب کی تقریر کو سراہا گیا ہے. اور جو لاسٹ ڈے اسمبلی کا تھا اس میں رانا ثناء اللہ صاحب تو بیچارے سر ہی نہیں چکے, فائلاں تے سائن کر دے رہے, اور بلکہ پھر ایک خواجہ آصف یا رضا ربانی کسی ایک نے ان کو جہاں پیچھے بیٹھ کے وہ سائن کر رہے تھے وہاں سے ان کی سیٹ پہ لے کے آئے, اور وہاں پہ آ کے بھی وہ بیچارے سائن ہی کرتے رہے. اور سارا میڈیا کنسرن تھا کہ یہ کن فائلوں پہ سائن ہو رہا ہے, یعنی بنا دیکھے ایک تے سائن کیتا ہو تو بعد دوجا پڑھیا سائن کیتا, تیجا پڑھیا سائن کیتا, چوتھا پڑھیا سائن. نو دے ور ناٹ ریڈنگ, کیونکہ سگنیچر سے پہلے ظاہر ہے پیپر کو پڑھا جاتا ہے کہ کس پیپر کے اوپر سائن کیا جا رہا ہے. تو خاقان عباسی صاحب نے اس کنسرن کو ریز کیا کہ اسمبلی کے آخری دنوں میں جو بلز پاس کیے گئے ہیں ان کو پڑھا نہیں گیا, اور یہ جو سگنیچرز ہیں, اور یہ جو بعد میں میڈیا نے پراپ کیا تو پتہ چلا کہ یہ اسلحے کے لائسنس جس کے اوپر بڑی ریزرویشنز آ گئی ہیں. تو آپ کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. اے ایمان والو, شیطان کی چلاکیوں کی پیروی نہ کرو, اور جو شخص شیطان کی چلاکیوں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک وہ فحشاء اور منکر کی باتوں کا حکم دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, آپ نے جو ابھی اپنے انٹرو میں بات کہی ہے, میں بھی اس بات کا ٹی وی پہ دیکھ کے بس گواہی دے رہا ہوں. باقی یہ باتیں تو ہے, لیکن میں چاہتا ہوں آج حکومت ڈیزالو ہو گئی, ٹی وی پہ اعلان ہو گیا. آپ شاید پروگرام کر رہے تھے, آپ کو تو تازہ خبر مل گئی ہوگی. ابھی کچھ 10 منٹ پہلے اسمبلی جو ہے ڈیزالو کر دی گئی ہے, باقاعدہ طور پہ صدر نے سائن کر دیے ہیں اور اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی ہے. گو وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ سابقہ ہو گئے اور وہ لاہور میں ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی جو کارکردگی آپ نے جس میرے سامنے رکھی ہے, میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ میں آپ کو چند لمحوں کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں, تاریخ کی رازداری میں لے کے چلنا چاہتا ہوں آپ کو, تاکہ اس میں سے آپ کو چیزیں ہم اخذ کر لیں گے. سارا ان کا جو 1 سال کچھ مہینے کا موقع ہے جو مدت ملی انہیں. بات یہ ہے ہمارے ملک کی سیاست جو ہے, میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. شاید ہماری تاریخ کا یہ حصہ ہے مسلمان ہسٹری کا, اس
کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میرے سامنے آج میں آپ کو تاریخ کی خون آلود راہداریوں میں لے کے جانا چاہتا ہوں، جہاں کسی شاہی کے دربار میں پڑا ہوا ایک پتھر جو گئے دنوں میں انسانوں کی بربریت اور ظلم و رستم اور حیوانیت کی کہانی مدتوں بیان کرتا رہا. آپ بتائیں اس پتھر پر سب سے پہلے اعلی کلمت الحق کے قافلہ سالار شہید کربلا سینا امام حسین کا سر اقدس مقدس سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا. پھر اسی پتھر پر ابن زیاد کا سر مختار بن سقفی کے سامنے پیش کیا گیا. پھر یہی پتھر مختار بن سقفی کے خون کی گواہی بنا جب اس کا سر عبداللہ بن زبیر کے سامنے پیش کیا گیا. اور پھر اسی پتھر پر عبداللہ بن زبیر کا سر حجاج بن یوسف کے روبرو تاریخ کی بربریت کی شہادت دیتا رہا. اس سربریدہ لاشوں کی بے حرمتی اور کٹے ہوئے سروں کی نمائش ان لوگوں کا فعل رہا جن میں بربریت انسانی احترام پر غالب تھی، یا پھر جن کے انتقام کی آگ نے انہیں لوگوں کی پیروی کرنے پر مجبور کر دیا تھا، جن کے خلاف وہ حق کی آواز بلند کرتے تھے. آپ یقین کریں میری بہن، میں تاریخ کی جب کہانیاں پڑھتا تھا اور حیرت میں ڈوب جاتا تھا. احد کی وادیوں میں سیدنا حمزہ کی مقدس لاش کا مسئلہ کرنے پر سید انبیاء کا کرب اور دکھ میری آنکھوں میں گھوم جاتا ہے. مجھے وہ ان کی ہدایات یاد آ جاتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو جہاد پر روانہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، کسی فصل کو تباہ نہ کرنا، کسی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، کسی عورت اور بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا. میں پھر سے کہوں، کسی عورت اور بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا. لیکن سب ہدایات کا تمسخر تاریخ میں جس طرح اس امت مسلمہ نے اڑایا، وہ میری روح پر بوجھ تو تھا ہی، لیکن اپنی ہی زندگی میں اس تمسخر کی آنکھوں دیکھی گواہی کے مسلسل عذاب میں مجھے گرفتار ہونا پڑے گا. اس کا تجربہ میں گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ یوں سمجھے کہ وہ کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں. اس کا آپ نے ذکر کیا ہے. ہر کوئی آنے والا جو ہے پچھلے کو مردہ ٹھہراتا ہوا خود پاسا بن جاتا ہے. اپنے تمام مقدمات کو بری کروا کے وہ اس طرح سامنے آ جاتا ہے کہ جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، بالکل پوتر ہے، اب زم سے نہا کے نکلا ہے مطلب. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں، آپ نے بھی کئی سوالات کیے مطلب عمران خان کے بارے میں کہ ان کو کب ان کو 200 مقدمے بنائے گئے ہیں. اب ان کو ایک مقدمے توشہ خانے کے مقدمے میں جیل تو بھیج دیا گیا ہے، ان کی ضمانت ہو جائے گی اور توقع یہ ہے کہ ضمانت ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کی ضمانت ہوتے ہوئے باقاعدہ طور پہ اٹارنی جنرل نے بشرا بی بی کا بھی ذکر کیا، تو چیف جسٹس کو کہنا پڑا کہ وہ دیکھ لیں گے معاملہ، آپ جس معاملے کیا ہے اس معاملے کی بات کر لیتے ہیں. یعنی گویا انتقام کی چنگاریاں ایسی پھوٹ رہی ہیں کہ جانے سے پہلے سب کچھ کر دیا جائے. اور جانے سے پہلے کیا قانون کی جتنے بل پاس ہوئے آپ کے سامنے 54 بل ایک دن میں پاس کیے، ریکارڈ قائم کر دیا. یہ آپ رانا سنالو کی باتیں کر رہے ہیں، کو سائن کرتا جا رہا ہے. وہ کیوں دیکھے گا کیا لکھا ہے؟ اس کے جو ایجنٹ ہیں جو کہ یہ کام کروانے والے ہیں وہ دیکھیں گے، بعد میں حساب ہو جائے گا، وہ بڑا حساب کر لیں گے ساری چیزیں. آخر انہوں نے دوبارہ انتخاب تو لڑنا ہے. انتخاب کے لیے رقوم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان میں کوئی انتخاب لڑنا کوئی معمولی بات ہے. غریب آدمی تو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ پاکستان میں انتخاب لڑا جائے. اور یہ جب بار بار ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کیونکہ ہم تو انتخاب لڑ نہیں سکتے فرسودہ نظام کے اندر اور اس جھوٹے نظام کے اندر، لیکن ہم کہتے ہیں جو پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں، جو عوام موجود ہیں، کم از کم وہ اپنے ووٹ کو اس دفعہ اس طرح کے کھول کے اپنے ضمیر کے مطابق استعمال کریں. وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ آدمی جیت جائے گا یا ہار جائے گا، وہ یہ دیکھے کہ اللہ کے ہاں یہ ذمہ داری جو ہے مجھ سے پوچھا جائے گا. اگر یہ جیتنے والا، اگر اس کا کردار مجھے پتا تھا یا میں نے پتا نہیں کیا، میں اگر کوئی جوتا لینے کے لیے جاؤں، ایک کچی ہنڈیا 5 روپے کی لینے کے لیے جاؤں تو اس کو ٹھوک بجا کے بجا کے اس کو دیکھتا ہوں. اگر میں اپنا ووٹ جو میری زندگی کا راستہ متعین کرے گا، میرے بچوں کا مستقبل جو ہے متعین کرے گا، ہمارے ملک کے دفاع، تعلیم، بجٹ، تمام اس کے یعنی بارے میں یہاں باتیں ہوں گی. اس کے لیے بھی ہم اگر یہ نہ دیکھیں اور یہ اپنی برادری کو دیکھیں، ہماری برادری کا ہے یا ہمارے علاقے کا ہے یا ہمارے محلے کا ہے، اس طرح ووٹ دے دیں گے تو باقاعدہ طور پہ وہ بھی ان گناہوں میں شریک ہوں گے. یہ مختصر خاکہ میں جو پیش کر سکتا ہوں 2-3 منٹ میں، جو ان کا باقاعدہ طور پہ ہم نے کرنا. پاکستان تو یہ چل رہا ہے. اب نئی حکومت کون آئے گی؟ خاقان عباسی آتے ہیں. کیا آپ کی بات میں اتفاق کرتا ہوں؟ خاقان عباسی جو ہے، میں آپ یقین کیجئے کہ میں اس حق میں ہوں کہ ٹیکنوکریٹس جو ہے نا وزیر اعظم نہ لگایا جائے، بلکہ ٹیکنوکریٹ جو اس کے مشیر لگا دیے جائیں جو وزراء ہیں، تاکہ وہ پاکستان کی معاشی حالت کے اوپر جو ہے کڑی نگاہ رکھیں اور سب چیزیں رکھیں. لیکن یہ ہے کہ حکومت کے لیے سیاسی آدمی ہی آپ کو رکھنا پڑے گا جس کو تجربہ ہے، کیونکہ ٹیکنوکریٹ کے پاس سول حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا. انہیں دوسرے تجربے تو ہوتے ہیں لیکن
حکومت چلانے کا ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ نہ ایسا نقصان ہو جائے. اب خاقان بسی کے ساتھ عباس جیلانی صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے. نہیں، خاقان عباسی صاحب نے تو معذرت کی خواستگار ہوں، میں پہلے آپ کو نہیں ٹوکا. خاقان عباسی صاحب نے تو ریفیوز کر دیا تھا، کل ہی ریفیوز کر دیا تھا. میں نے جو ذکر کیا خاقان اسمبلی میں دو لوگوں کی سپیچ بڑی مؤثر تھی. ایک ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. کسی نے اس بارے میں بات کی نہیں کی. شہباز شریف صاحب نے بلکہ کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے اس کو اریسٹ کیا گیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کی مقابلے کی سیاست چلتی رہی. مگر ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا نے کہا، بڑی مختصر تقریر کی اور انہوں نے بڑی مامانی کی. انہوں نے کہا کہ ہم اس 16-17 مہینے کے بیچ میں غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، اور وسائل پر قابض لوگ جو ہیں وہ غریب کو یہی کہتے رہے بھائی بڑی آزمائش کی گھڑی ہے بڑی. اور وسائل پر قابض لوگوں کا جب انہوں نے ذکر کیا تو شاید ان کا جو اشارہ تھا وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف تھا، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جنرل جو ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے جنرل عاصم منیر، انہوں نے اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے آزمائش کی گھڑی ہے. اور جناب افضل ڈھانڈلا صاحب نے کہا کہ اس 16-17 سال میں، اب اس پوری کی پوری گفتگو کا اگر لبے لباب نکالیں تو انہوں نے شاید یہ کہنا چاہا ہے کہ جو لوگ حکومت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی وسائل پر قابض لوگ جو ہیں وہ غریبوں کو یہ کہتے رہے کہ آزمائش کی گھڑی ہے، تو کوئی کنکریٹ کام ان کے لیے نہیں کیا گیا. مگر خاقان عباسی کی تقریر بڑی مؤثر تھی. انہوں نے یہ جو بل پاس کی ہیں اس پہ انہوں نے آبجیکشن کی ہے. دوسری بات جو انہوں نے یہ کہی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اسلحے کے لائسنس ہیں یہ اس طرح سے سفارش کے ذریعے پاس کرنا بند ہو، اور باقاعدہ ایک لائن ہونی چاہیے جس میں ہر آدمی جو لائسنس رکھنا چاہتا ہے وہ ایک پراپر چینل کے ذریعے اور اپنی ان کنڈیشنز کو پورا کرتے ہوئے لائسنس رکھ سکے. یہ صورتحال ہے. میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بریف کر دیا. میں یہ سن نہیں سکا، سارا دن میں مصروف رہا بہت سے اور کاموں میں. لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اول تو مجھے پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب پاکستان ہم نے بنایا تھا تو ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم اپنے خاندان کا، اپنے کاروبار کا تحفظ و دفاع خود کریں گے. یہ ریاست کا کام ہوتا ہے. یہاں میں برطانیہ میں ہوں، آپ کینیڈا میں آئے، کتنے لوگ مسلح آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے کاروبار کا اپنی جانکاری حاصل کرتے ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے جس کو ٹیکس دیا جاتا ہے. آپ پاکستان کے اندر سبزی کا کوئی چیز خریدنے چلے جائیں اس پہ بھی آپ کا ٹیکس ہے. آپ کہتے ہیں غریب عوام، یہ صرف بتانے کے لیے، یعنی بدنام کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے. آپ تو ہر چیز پہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، ہر چیز پہ آپ ٹیکس وصول کرتے ہیں. اس کے اوپر مسئلہ یہ کہ اس پہ بجلی کے بل آپ نے اتنے بڑھا دیے ہیں کہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں. بجلی کے، گیس کے، سب کے بل ہو گیا. اور پیٹرول کی قیمت آپ نے یکلخت پھر اتنے بڑھا دی ہے. اور ساتھ ساتھ ابھی کہتے ہیں جی ہم نے ریاست کو بچایا، اپنی سیاست کو نہیں بچایا. بھئی اگر آپ نے ریاست کو بچایا ہوتا تو یہ باہر جو محلات آپ کے بنے ہوئے یہ نہ ہوتے. یہ باہر کے ملکوں میں جو آپ نے بڑے بڑے پلازے کھڑے کر رکھے ہیں یہ نہ ہوتے. میں نے پچھلے دنوں اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ ہم ہلاکو خاں کا انتظار کر رہے ہیں. اس کو تقریباً 2 ملین کے قریب لوگوں نے اب تک پڑھ لیا ہے. میں اس لیے میں حالات سے موازنہ کیا تھا کہ پاکستان کے حالات جو ایسے ہی ہیں جیسے کہ خلیفہ مسلم باللہ کے زمانے میں اس کی فوج نے برباد کر دیا تھا. میرا مضمون ابھی آیا ہے، خونی انقلاب اور پاکستان کہاں کھڑا ہے. میں نے وہاں پہ انقلاب فرانس سے تشبیہ دیتے ہوئے حالات بتائے باقاعدہ طور پہ. میں نے یہ بھی ساتھ بتایا کہ یہ پاکستان کے حالات اس نشے میں پہنچ چکے ہیں، اب صرف ایک پتھر کی ضرورت ہے. جس طرح فرانس کے اندر ایک سپاہی کو جب مظلوم جو وہاں سے پس رہے تھے اس کے اوپر پتھر پھینکا گیا، اور اس سے بس اس پتھر کے بعد جو ہے لوگ اس فوجی نے جو ہے اس کو گالیاں دی اس بازار میں کھڑے ہو کے، اور لوگ اس پہ پل پڑے اور اسے قتل کر دیا، مار دیا. اور لوگوں کو اس وقت پتا چلا کہ ظلم جو ظالم ہوتا ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے، اس کو بھی مارا جا سکتا ہے. اور اس پتھر کے بعد آپ دیکھ لیں کیسا روس میں انقلاب آیا کہ انہوں نے چوکوں میں عدالتیں لگا لی، کلوٹی نے وہاں پہ کھڑی کر دی. وہاں پہ جو آتا تھا جس کا کالر صاف ہوتا تھا اس کا بھی سر قلم کر دیا، جس کے ہاتھ نرم تھے اس کو بھی سر قلم کر دیا. جو خوشبودار صابن سے نہا کے آیا تھا اس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا. میں کہتا ہوں یہ اس خطرناک حالات سے بچنے کے لیے میں نے یہی تمثیل دی ہے. اس خطرناک حالات سے بچنے کے لیے پاکستان کے حالات یہ ہو چکے ہیں، جن کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ محلات میں رہتے ہیں، اب آپ یہ دیکھیے ابھی شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں تو میں نے آپ کو بھی بھیجی ہے
کتنا شاہانہ کروفر کے ساتھ وہ سب کو عشائیہ دے رہے ہیں، جہاں پہ 20 قسم کے کھانے وہاں پہ تیار ہیں. کوئی بات نہیں سر، آئی ایم ایف سے پیسہ آیا ہوا ہے، اس پیسے پہ جھنڈا لگائیں گے تو سنا ہے 55% تک ریبیٹ ملتی ہے، جو لوگ کانٹریکٹ کیا اس کو کہتے ہیں، جو کمیشن شیئرنگ ہے. اور کھانا کریں گے تو آئی ایم ایف کا پیسہ غریب کے لیے تو آیا نہیں. اور آئی ایم ایف کی اسٹوپڈیٹی ہے کہ آئی ایم ایف نے پیسہ دیا ان لوگوں کو. آپ کی اطلاع کے لیے آپ کے ناظرین کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے ہمارا کام ہم یہاں تک گر گئے ہیں کہ 2 دن پہلے ہمارے اسحاق ڈار جو وزیر خزانہ تھے اور محسن نقوی جو آج بھی پنجاب وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ٹی وی کے اوپر آ کے باقاعدہ طور پر میڈیا کے سامنے بڑی خوشی کے ساتھ دار دربار میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں جی ہم نے آن لائن نذرانہ وصول کرنے کا طریقہ نکال دیا ہے، آپ آن لائن نذرانہ دے سکتے ہیں. آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے وزیر خزانہ اور ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب سب سے بڑا صوبہ اس کا یہ کام رہ گیا تو آپ نذرانوں کے لیے مطلب اپیلیں کریں، مطلب ہم نذرانہ دینا شروع کر دیا. آپ وہاں کہتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ یہاں پہ دیگوں کا آرڈر کر سکتے ہیں، 3 دیگیں دی جائیں، یہ کیا جائے. یہاں پہ غریب لوگ کھانا کھاتے ہیں. اور بھائی یہ تو کام حکومت کا ہے، بازاروں کا نہیں ہے کہ بازاروں کا کھانا جو غریب لوگ کھائیں. مطلب ہے یہ تو نیک لوگوں کی کمائی ہے کہ نیک کچھ لوگ جو ہے ان کو غریبوں کا کھانا مل جاتا ہے. لیکن یہ تو آپ کے لیے باعث شرم بات ہے کہ آپ یہ باتیں کریں. آپ کو حکومت دی گئی تھی 3 مہینے کے لیے، اور وہ بھی 3 مہینے سے آپ 6 مہینے ہونے والے ہیں. مطلب ہے آپ بلکہ اس سے زیادہ وقت ہو گیا، 70 سال ہونے والا ہے. بہت شکریہ. میں سمیع بھائی آخری رولز کی بات کرتی ہوں. میں یقیناً وہ تھوڑی سی سپیچ جناب خاقان عباسی صاحب کی کور کرنا چاہتی ہوں. جو خاقان عباسی صاحب نے آخر میں جو بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بلز منظور ہوئے ہیں آخری دنوں میں وداؤٹ اینی پڑھے ان بلز کو منظور کیا گیا ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، یہ جو اسلحے کے بلز پاس کیے جا رہے ہیں یہ عام عوام کے ساتھ بہت شدید زیادتی ہے. دیر از somebody. اگلی بات ابھی میرے تک نیوز پہنچی ہے. میں جناب جو جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں، ان کا نام میرا خیال ہے فائنلائز ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی نے یہ 2 نام پرووائڈ کیے تھے، مگر ابھی پتہ چلا ہے کہ مسلم لیگ بھی اس نام پہ اتفاق کر گیا. میرے اس کی پکچر آ گئی ہے، ذرا پلیز اگر آپ وہ شیئر کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. اور جناب یہ جو جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں، یہ ہمارے گریڈ 22 کے ڈپلومیٹ رہے ہیں، آپ فورن سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور تمام لوگوں نے مشترکہ طور پہ، ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ٹیکنوکریٹس کو نہیں، پبلک کے لوگ ہونے چاہیے، ٹیکنوکریٹس کو ان کی مشیر لگانا چاہیے. مگر اب آپ جلیل جو عباس جیلانی صاحب کی اگر اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جلیل عباسی صاحب ٹیکنوکریٹ کی حد میں تو کبھی کسی طور پہ نہیں آتے. وہ تو ایک سفارتکار رہے اور ان کا تعلق ٹیکنوکریٹ سے نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ بہرحال ان کا بھی جو کام کرنے کا انداز تھا وہی تھا، اور جی حضوری والا کاروبار انہوں نے کیا. انہوں نے اپنی کشمیر کے، ہندوستان کے اندر بھی وہ سفیر رہے، امریکہ کے اندر بھی رہے. اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ریکارڈ میں کوئی ایسا کارنامہ ہو. ہاں البتہ آپ کے پروگرام میں شمشاد صاحب تشریف لایا کرتے تھے، وہ بڑے بہترین سفارتکار تھے، بڑے بہترین سیکرٹری تھے. لیکن یہ کہ وہ اتنا ظالم سچ بولتے تھے کہ وہ کسی طور پہ بھی مطلب ان کو جو ہے وہ، ان کو سر کوئی بھی پسند، اینڈ وہ سفارتکار بھی تھے، وہ منسٹری آف فارن افیئر میں وزیر خارجہ بھی ہمارے رہے ہیں، سیکرٹری خارجہ بھی وہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے جو پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ جو ہوئی تھی، جو نیوکلیئر بام کا ہوا تھا، دیٹ واز آلسو دا پیریڈ جس زمانے میں جناب شمشاد صاحب تھے، ایٹامک جو پاکستان نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا. مگر میرا خیال ہے ایج از اے بگیسٹ فیکٹر. جلیل عباس جیلانی صاحب از ان دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ ایٹ دا مومنٹ. ہی از ویری ہیلتھی اینڈ مچ ینگر. یہ تصویر کا چکر ہے، اس میں ینگ جتنے ہیں مجھے پتا ہے، میری کئی ملاقاتیں ہیں ان کے ساتھ.
اور ٹھیک ہے، ہمیں انہیں کو کسی نگران وزیر اعظم کو کسی اکھاڑے میں تو اتارنا نہیں ہے کہ نہیں سر، نگران وزیر اعلیٰ کے وزیر اعظم کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں. دس از ناٹ اونلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آئی ایم ایف ابھی جو نئے بل پاس ہوئے ہیں، ان نئے بلوں کے اندر کے اختیارات بڑھائے گئے ہیں، اور اس سے مجھے خدشہ ہے. جیسے آپ کے پروگرام میں بہت پہلے، آج سے کوئی 6 مہینے پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ انتخابات اس سال نہیں ہوں گے. اور آپ دیکھ لیجیے، پہلے ہم نے مردم شماری کا مسئلہ بنایا تھا، میں نے مردم شماری کی بنا جو گراؤنڈ ریئلٹی بتایا. اب انہوں نے نئی مردم شماری شامل کر دی ہے. انہوں نے کہا نئی مردم شماری کی جو ان کی جو پاکستان کی جو ہائی لیول کونسل ہے، اس نے اپروول دے دیا ہے کہ نئی جو ہے مردم شماری اس کے مطابق جو ہے الیکشن کروایا جائے. اور الیکشن کمیشن نے کل ہی یہ بات کہہ دی ہے کہ ہمیں اس کے لیے کم از کم 4 سے 6 مہینے درکار ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیجئے، جب تک اگر اس نے 4 سے 6 مہینے کہہ دیے ہیں تو اس کے بعد 3 مہینے تو پھر اور چاہیے. جب حلقے تیار ہو، جب حلقے بنا دیے جاتے ہیں، پھر حلقوں پہ 1 مہینہ اعتراض کرنے کے لیے بھی وقت دیا جاتا ہے کہ عدالتوں میں اعتراض کیا جائے. 7 مہینے تو یہ گزر جائیں گے، اس کے بعد 3 مہینے پھر اس کو الیکشن کے لیے دیے جائیں گے. یہ 10 اگر تو یہ آج سے کام شروع کرے، 10 مہینے تو آج سے ہوتا ہے. مطلب ہے تو کانسٹیٹیوشن میں کس جگہ پہ لکھا ہوا تھا، مطلب کبھی وہ تو 3 مہینے کا وقت تھا کہ 90 دن کے اندر 90 سے بھی ایک دم اوپر نہیں جانا ہے. لیکن اب جو بلوں کی جو بہتات جو پاس کروائی گئی، 54 بل پاس کروائے گئے ہیں. بعض ممبران کو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھو کہ کتنے ممبران تھے جن کے سامنے بل پاس ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب بل پاس ہو رہا تھا تو آپ دیکھ نہیں رہے تھے، اسپیکر بھی اور سینٹ کے چیئرمین بھی دونوں کی آپ نے کاروائی دیکھی نہیں، ان کے باڈی لینگویج دیکھی. وہ بل کا نمبر پڑ رہا تو مطلب پاس کرتا جا رہا ہے مطلب ہے. اور بہت سے لوگوں کے پاس تو بل کی کاپیاں نہیں تھی. اور آپ دیکھیے کہ ایک آدمی جس کا آپ نے انٹرویو کیا تھا، سینیٹر مشتاق صاحب جو آئے تھے جماعت اسلامی کے، انہوں نے وہ بولے اور بڑی مشکل سے وقت لے کے وہ بولے. اور لوگ ان کو سب بٹھا رہے تھے. مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا قیامت آ رہی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ. مطلب بجائے آپ کسی غریب کا حال پوچھنے کے، غریب کا پسینہ پوچھنے کے، یا کسی اور کام کرنے کے، یہ کیسے بل آپ پاس کر رہے ہیں کہ اس قوم پہ اور بوجھ دبی ہوئی قوم ہے اس کو اور پیسنا چاہتے ہیں. مطلب یہ کیا بل ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کس بل پہ آپ ہم سے رائے لے رہے ہیں. ہمیں اس بات کا نہیں پتا. لیکن 2 منٹ 1.5 منٹ ان کی بات سنی گئی، اس کے بعد پھر بل کی جو ریل پیل تھی وہ شروع ہو گئی. مطلب بل پاس کرنے شروع کر دیے. گویا میں نے آپ کو شروع میں جو تاریخ کی راہداری میں، خونی راہداری میں لے کے گیا ہوں، میں نے وہیں یہ بتایا ہے کہ یہ انتقامی طور پہ سارے کام ہو رہے ہیں کہ اس آدمی کو، فلاں آدمی کو، اس کو ہم نے اقتدار میں نہیں آنے دینا، اس کو جیل میں رکھنا ہے، اس کو سزا دینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اپنے جتنے مقدمات ہیں ان کو ختم کر دیا، سب کر دیا. آپ دیکھیے بار بار نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی نواز شریف صاحب کا نام نہیں لیتے ہیں، شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کا. لیکن کیا لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ خود بھی مخلص نہیں اپنے بھائی کے حق میں؟ تو 2 لوگ کیا مخلص ہوں گے؟ مطلب ہے وہ تو خود مطلب وہاں اس کے اس لیے مخلص نہیں ہے کہ بہت سے کئی اداروں کے لیے، کئی لوگوں کے لیے وہ پسندیدہ نہیں ہے. اب وہ مزید فردر جو ہے ان کے لیے اقتدار میں رہنا یا پاکستان میں آنا جو ہے ممکن نہیں رہا. لیکن شہباز شریف صاحب بیانات دے رہے ہیں، دھڑلے سے بیان دے رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، وہ اقتدار سنبھالیں گے. لیکن بالفرض اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے، جو مجھے زمینی حقائق نظر آتے ہیں، کو آئندہ وزیر اعظم بن نہیں سکیں گے. حکومت وہ پیچھے بیٹھ کے حکومت کے لوگوں کو اپنا جتنا مرضی اپنی جماعت کے لوگوں کو کہیں مطلب ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا جب لوگ دیکھتے، لوگ اقتدار ہمیشہ مقتدر پارٹی کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. مطلب ہے جو یہ دیکھیں گے کہ نواز شریف کے پاس اقتدار نہیں رہا، ان کی پارٹی کے پاس اقتدار نہیں رہا، لازمی بات ہے کہ ان سے ہٹ جائیں گے، چھٹ جائیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، میں اب بھی آپ سے کہتا ہوں یہ وقت دیا گیا ہے، یہ وقت دیا گیا دونوں پارٹیوں، سب پارٹیوں کو وقت دیا ہے. الیکشن کمیشن نئی جو مدد شماری جو پیش کر دی گئی ہے، اس کی آڑ کے اندر انہوں نے وقت لیا ہے کہ تاکہ ہم خوب تیاری کر سکیں اپنے. لیکن ہوگا کیا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گی اس ملک کے اندر، اور ہنگ پارلیمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ محتاج رہے گی کسی اور سہارے کی، لاٹھی کی رہے گی. مطلب ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ مشیر ٹیکنوکریٹ ہونے چاہیے. کم اگر ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، یہی گند لکھا ہے، یہی بددیانتی لکھی ہے، اور یہی بد نصیبی ہماری قوم میں، تو کم از کم ٹیکنوکریٹ آ جائیں. کم از کم یہ جو معاشی صورتحال ہے ہمارا جو پھندا پڑا ہوا ہے، اس کی ذرا آسانی ہو جائے. ہمیں 10 مہینے کا 9 مہینے کا اسٹینڈ بائی جو قرضہ ملا ہے، اس قرضے کے اندر ہمیں جکڑ دیا گیا ہے. ہمارے اسٹیٹ بینک کو ہمارے اوپر مانیٹر بنا دیا گیا ہے، وہ ہماری مانیٹرنگ کرے گا. پھر آپ ایک بات آپ کسی نے کہی نہ، وہ چھپائی جا رہی ہے. ایک اور ایسا بل پاس ہوا ہے جو اقلیتوں کا ایک نیا بورڈ بنایا جائے گا. یہ اسلامی نظارتی کونسل کو بائی پاس کرنے کا پروگرام ہے، اور اقلیتوں کو بنایا جائے گا. اور بڑا خطرناک بل ہے، وہ بہت ہی خطرناک بل ہے.
اب آپ کو نہیں جو کہ آپ بہت نعرے مارتے تھے کہ جی پچھلی حکومت میں یہ کیا گیا، اس سے زیادتی کی، اس سے زیادتی کی، وہ جن زیادتیوں پہ آپ اعتراض کرتے تھے وہ ساری زیادتیوں کے بل تو آپ نے پاس کر لیے اور اپنے حق میں پاس کر لیے. بہت شکریہ سر. میں دو ایک چیزیں جو میرے نوٹس میں ہیں، ایک تو یہ کہ جیسا آپ نے شروع میں شیئر کیا کہ پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بل کے اوپر سائن کر دیے ہیں، اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے. تھوڑا سا عمران خان صاحب کی طرف بھی جانا چاہتی ہوں کہ آج جو کیس کی ایک ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. اس میں کوٹ ان کوٹس میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. لطیف کھوسہ صاحب عدالت میں اپیئر ہوئے ہیں اور عدالت نے نوٹسز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو اور دوسری پارٹی کو بھجوا دیے ہیں. یہاں پر کوٹ ان کوٹس میں ایک چیز کہ لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ عدلیہ کا مذاق ہے، اور انہوں نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف کا حق دفاع کے جو حق ہے اس کو ختم کیا گیا ہے اور درخواست جو ہے وہ زیر التوا ہے. انہوں نے کہا کہ جن وکیلوں نے عمران خان صاحب کے کیس کو لک آفٹر کیے، کل بھی ایف آئی اے نے ایک وکیل جو حارث ہیں ان کو 9 گھنٹے تک ان کے ایک وکیل ہیں ان کو بٹھائے رکھا، اور انہوں نے کہا یہ عدلیہ کا مذاق ہے. آج بھی ایک اور خواجہ حارث، انہوں نے بھی روسٹرم پر آگے کہا کہ جو ٹرائل کورٹ سے روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل چلایا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا، ایک اور وکیل ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے بھی مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ یہ عدالت کا مذاق ہے کہ ایک شخص کو آپ اپنا دفاع کرنے کی سہولیات نہیں دے رہے، اور کوئی بھی وکیل جو اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو ہراس کیا جا رہا ہے. دس از اے نیوز آف ٹوڈے. واٹ وڈ یو سے؟ یہ ہے کہ میں جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے، عدالتوں کا سارا جو ہے مذاق ہمارے سامنے ہے. میں معافی چاہتا ہوں، میں عدالتوں کا طرف تجربہ جو ہے وہ یعنی ہمارا حل نہیں ہے. عدالتیں بھی جو ہے ٹلٹ کر جاتی ہیں جہاں پہ نظر آتا ہے جہاں ان کے مفاد ہیں وہ کر رہے ہیں. مگر سر میں یہاں پہ پھر آئی ایم سوری ٹو سے، جب عدالت نے بڑا کمال کا ریمارکس دیا ہے اور جب کھوسہ صاحب نے ان سے یہ کہا کہ جو ان کے وکلاء ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ان کو ہراس کرنے کی شکایت انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا ایف آئی اے کے ایک وکیل کو 8 گھنٹے بٹھائے رکھا، آج خواجہ حارث کو طلب کر لیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمیں پتہ چلا ہے اس تمام معاملے کا اور ہم معاملے کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر سماعت کے بعد آئیں اور اس معاملے کو دیکھتے ہیں. یعنی جو عمران خان کے لائرز کو ہراس کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے پی ٹی آئی کے ممبران تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، انہوں نے ایک ہی سکرپٹ پڑھا، ان کو بھی ہراس کیا گیا تھا. ایک مقدمے سے نکال کے دوسرے سے نکال کے تیسرے مقدمے میں لے کے جایا جاتا تھا. اور اب ان کے لائرز جو ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، دے آر ڈوئنگ ایگزیکٹلی سیم ٹو دوز لائرز. مگر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہمارے نوٹس میں یہ بات آ گئی ہے. ابا میں شروع میں پھر دوبارہ دہراؤں گا، جو شروع میں نے جو واقعہ آپ کے سامنے تاریخ کی راہداری سے بتایا ہے، وہ میں نے بتایا ہے کہ ہر مارنے والے کا جس کے سامنے سر پیش کیا گیا نا، جس نے بڑی خوشی سے اپنے دشمن کا سر اپنے سامنے رکھوایا، پھر اس کا سر بھی اسی پتھر پہ آیا. یہ تاریخ دہرائی، یعنی تاریخ دہرائی. میں نے آپ کو صرف 5 لوگوں کے نام بتائے کہ کس طرح سیدنا امام حسین کے سر سے لے کے آخر تک حجاج جس وقت جتنے سر پیش کیے گئے وہ اسی پتھر پہ، اس محل کے اندر جو پتھر تھا اسی پتھر کے اوپر سر رکھے گئے. اگر آج یہ کسی پہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں تو کل یہ بھی آئیں گے، اسی لپیٹ میں آئیں گے. تاریخ کا دھارا بڑا ظالم ہے. جو آدمی جب اقتدار میں ہوتا ہے تو اقتدار کے نشے میں بڑا مست ہوتا ہے، بڑا بدمست ہوتا ہے، مطلب اس سے پتہ نہیں چلتا. لیکن حالات، قدرت ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ ان کا سر بھی ویسے جو انہوں نے کام کیا ہوتا ہے اس کا حساب دینا پڑتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری عدالتوں کا اس وقت دنیا میں معیار کیا ہے. 139 157 میں سے 149 نمبر ہے اس کا ہماری عدالت کا، مطلب ہے. آپ یہ دیکھیے انصاف کے لحاظ سے مطلب ہے. اور لیکن ان کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ دیکھیں. کیا ہمارے ججوں کی تنخواہیں نہیں آپ دیکھتی؟ کیا پچھلے پروگرام میں نے آپ کو نہیں بتایا، مجھے جو بل پاس اس میں سپریم کورٹ کے جج نے خود یہ حکم دے دیا کہ ہوتا کیا ہے کہ جو جج جو مجدہ تنخواہ لے رہا ہوتا ہے جب وہ ریٹائر ہوتا ہے اس کی اتنی ہی پینشن بن جاتی ہے، وہ پینشن لیتا ہے. انہوں نے کہا کہ جو ریٹائرڈ ہو چکے 10 سال پہلے کے ان کو بھی 3 مہینے کی مساوی تنخواہ کے برابر الاؤنس دیا جائے اور 25% تنخواہ میں مزید اضافہ کیا جائے ججوں کو. مطلب ہے وہ جج کمال کی بات ہے.
آپ کے پاس پیسے کھانے کو نہیں ہے. خود آپ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ناک سے لکیریں نکلوائی گئی ہیں. بہت سے معاہدے میں بہت سی شرائط ہیں وہ تو قوم کو بتائی نہیں گئی. جو شرمناک شرائط پہ ہمیں قرضہ ملا مگر ہے. سر اب یہاں پہ میرا آپ سے سوال آتا ہے. آپ نے کہا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا قوم کو آگاہ بھی نہیں کیا گیا. آج یہ جو اسمبلی میں فیئر ویل کی سپیچز تھیں, ان تمام سپیچز میں چاہے وہ جس کی بھی بات کر لیں, ویری سالڈ اینڈ اسٹرانگ واز خاقان عباسی, جنہوں نے بالکل کہا کہ انہوں نے جو اسپیکر ہیں انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ قوم ہمیں اسی لیے ہم پہ اعتماد نہیں کری کیونکہ جو کچھ آپ یہاں پہ کر رہے ہیں. بڑا کلیئر میسج انہوں نے دیا. دوسری بات جو ان سپیچز میں ہے, بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا گیا کہ جو پیچھے سے کنٹرول کر رہے ہیں وہ عوام کو کوئی اور لارا دے رہے ہیں کہ ہاں یہ مشکل کا وقت ہے, مشکل کا وقت ہے, جس میں ان کا اشارہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, ان کا اشارہ یقیناً ہمارے اداروں کی طرف ہی تھا. تو بنیادی طور پر اس وقت اگر پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا, اور ہمارے جناب شہباز شریف صاحب نے بلکہ کہا کہ بہت ساری کتابیں عسکری قیادت کے بارے میں لکھی گئیں مگر کسی نے بھی جو ہے خاص چیزوں کی طرف نشاندہی نہیں کی. میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. مگر اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے ادارے جو بنیادی طور پہ کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں, ڈو دے فیل کہ جو اسمبلی کے بیچ میں ممبرز موجود تھے انڈائریکٹلی وہ ان کا نام لے کے چلے گئے؟ یہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی, جیسے میں نے پہلے کہا تھا. جب یہ کچھ ہو رہا ہے, آپ اس چیز میں انوالو ہو رہے ہیں, دوسری طرف آج ایک اٹیک ہوا ہے جس میں خودکش حملہ ہوا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کے نوٹس میں آ گیا ہوگا. بات درست ہے. بات یہ ہے کہ میں پہلے سے بہت دیر سے برسوں سے میں اس بات کے لیے چیخو پکار کر رہا ہوں کہ ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے. جس کا جو کام ہے, جس کو جو کام آتا ہے وہ بھی کام کرے. مجھے یہ بتائیے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایماندار سے بتائیے, اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ آدمی ڈاکٹر نہیں ہے, کیا ہم اپنے بچے کا, اپنی ماں کا, اپنے باپ کا اپنا علاج اس کے پاس کروانے کے لے کے جائیں گے؟ نہیں لے کے جائیں گے. ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ یہ آدمی انجینئر نہیں ہے تو کیا ہم اس سے اپنی کوئی بلڈنگ یا ڈیم یا عمارت بنوائیں گے؟ نہیں بنوائیں گے. ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ یہ گاڑی کا میکینک ٹھیک نہیں ہے, ہم کبھی بھی اپنی گاڑی اس کے پاس نہیں لے کے جائیں گے, اپنے سامنے اپنی گاڑی کو برباد ہوتا نہیں دیکھیں گے. یہ کیا پاکستان ہی رہ گیا ہے کہ بس اس کو ہمیشہ ہر وہ آدمی رول کرتا ہے جس کو نہ تو پتہ ہوتا ہے کسی کام کا, وہ اپنے مفادات کے لیے آتا ہے, لوٹ لاٹ کے وہ چلا جاتا ہے. مطلب خاقان عباسی نے اس طرف نشاندہی کی ہے, درست کی ہے. خاقان عباسی بھی اب اس پارٹی کے ساتھ شامل ہیں اور ان کو سب کو اپنا حشر نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں ہوگا کیا. حالانکہ انہوں نے ایک عمران خان کو بالکل پابند سیاست کر دیا ہے, نااہل کر دیا ہے, ان کے لوگوں کو وہ اٹھنے بھی نہیں دیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جاتے جاتے جیل جانے سے 2 دن پہلے پشاور کے اندر پھر عمران کا آدمی جیت گیا, الیکشن کے اندر جیت گیا. وہ سر ایک نہیں دونوں جیتے ہیں, جو دوسرا بندہ بھی جیتا ہے نا جو آزاد امیدوار ہے. میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتی ہوں, کل رؤوف حسن میرے ساتھ تھے, جو بندہ سیکنڈ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, ٹکٹ کے اوپر تھا, مگر جو بندہ جیتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, بٹ وہ انڈیپینڈنٹ ہے جس کا بھائی وہاں پہ مارا گیا تھا اور ٹکٹ ایشو ہو چکی ہوئی تھی, تو وہ آزاد سیٹ کے اوپر لڑا, بٹ ہی از جوائننگ پی ٹی آئی. بنیادی طور پر اس کا بھائی جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ پی ٹی آئی کا ممبر تھا, اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ ایشو ہو چکی ہوئی تھی, تو اس کے بھائی نے ایز این آزاد امیدوار کنٹیسٹ کیا تھا. ٹوٹل ووٹ اس کو 20,000 پڑے ہیں, جو ہارنے والے پی ٹی آئی کے ہیں ان کو 19,000 کچھ ملے ہیں. تو بیسیکلی یہ 40,000 کا ووٹ بینک سارا کا سارا پی ٹی آئی کا ہی ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ میں وہ اس لیے میں نے کہا نا وہ آدمی ان کا جیت گیا ہے, مطلب میں نے سب کھل کے اس لیے کہہ دیا, یہ ساری سٹوری جو آپ نے بتائی بالکل درست ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں, میرے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے, مجموعی طور پہ 3 امیدواروں کے ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار سے زیادہ ہیں, کیونکہ یہ تقسیم ہے. ابھی تو ان کی حکومت ہے تو یہ تقسیم ہو گئے ہیں, اور لیکن جب یہ کھل کے اب اسمبلی ڈیزالو ہوگی اب تو کھل کے میدان لگے گا. میں نے جیسے پہلے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, اب دیکھتے ہیں نا میدان, اب انہوں نے خود آپس میں لڑنا ہے. عمران تو نکال دیا گیا, عمران کو تو نااہل کر دیا گیا, اس کی پارٹی کے لوگ بھی تتر بتر ہو گئے, اور جو کوئی تھوڑی بہت سر جی پارٹی کے لوگ جو پارٹی کے لوگ تتر بتر ہوئے ہیں نا, سوائے چند لوگوں کے جو پہلے بھی مختلف شاخوں سے اڑ کے آئے تھے. سر آپ
آپ میں پارٹی کے عہدیداروں کی پارٹی وہ لوگوں کی بات ہی کر رہا ہوں، میں عوام کی بات نہیں کر رہا. میں نہیں جو پارٹی کے ممبرز بھی تھے ان کو ایک کے بعد سمیع اللہ ملک صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ ذرا دیکھیے گا کہ ان سے جو اسکرپٹ پڑھ کے جب انہوں نے جس اسکرپٹ کے تحت پارٹی کو چھوڑا، شاید اتنے پریشر تھے کہ بعض لوگ 10 بار جو ان کو گرفتار کیا گیا کہ وہ جیل سے نکلتے تھے اور نکلتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیتے تھے، پھر وہ ایک ریٹن اسکرپٹ پڑھ لیا کرتے تھے، اس کے بعد ان کی معافی ہو جاتی تھی. یہ تو بلکہ لطیفہ بھی ڈاکٹر صاحب بن گیا تھا کہ وہ کہنا آپ نے 5 قتل کیے ہوئے اور آپ لکھ کے دے دیں کہ میں پی ٹی آئی چھوڑتا ہوں، تو وہ یہ بھی نہیں پوچھیں گے تم نے قتل کون سے کیے ہیں، تو وہ آپ کو معاف کر دیں گے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کس اسکرپٹ کے تحت وہ لوگوں کو پی ٹی آئی سے نکالا گیا تھا، اگر آپ کو نہیں پتا تو. آپ کی اس بات کو میں تسلیم کرتے ہوئے میں یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ اور میں جو ہے اس بات سے واقف ہیں تو کیا وہاں پاکستان کے لوگ نہیں واقف اس بات سے؟ اچھا، اب اس کی یہیں پہ میں آپ کو ایک تاریخ کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. آپ نے تاریخ کا ذکر کیا، سن 1592 کی طرف چلے گئے، 1592 کے بیچ میں چلے جائیں. مسلمانوں نے فال آف غرناطہ کے بعد نا مسلمانوں کی زندگیوں کو اسپین میں بہت مزریبل کر دیا گیا تھا. یا تو ان کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا یا ان کو مذہب چھوڑنے کے لیے کرسچینٹی کو اڈاپٹ. اس زمانے میں باقاعدہ ایک فتویٰ آ گیا تھا کہ وہ اپنا کلمہ بھی نہیں پڑھتے تھے، تو وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، یعنی باہر پہ وہ اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتے تھے جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے، مگر ان سائڈ وہ اپنا کلمہ بھی پڑھتے تھے اور اپنا سارا کام کر رہے تھے. تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے، اٹ از ایگزیکٹلی سیم. وہی بات ہے کہ اگر ہم دن میں کہیں کہ رات ہے اور رات میں کہیں دن ہے، اور کبوتر کو دیکھ کے کہیں کہ یہ کوا ہے، تو آپ کہہ تو سکتے ہیں، مگر حقیقت تو ساروں کو پتہ ہی ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی فطرت میں جو ہے نا آزادی ودیت کر دی گئی ہے، بولنے کی آزادی دی گئی ہے، سوچنے کی آزادی دی گئی ہے. جب اسے روکتے ہیں تو وہ سارا چیزیں جو جمع ہوتی پھٹ جاتی ہیں. آپ برطانیہ میں دیکھیں، آپ برطانیہ کتنا آزاد ملک ہے، بولنے کی، لکھنے کی، کہنے کی، ہر چیز کی آزادی. لیکن اس کے باوجود آپ ہائیڈ پارک کا ایک کارنر ہے جہاں پہ بڑی دنیا میں مشہور ہے ہائیڈ پارک کا کارنر، وہاں آپ کبھی اتوار ویکینڈ میں چلے جائیں تو آپ کو مختلف قسم کی کونوں میں لوگ کھڑے اپنی بڑی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو گانے کا شوق ہے، کچھ لوگوں کو اور چیزوں کو شوق ہے، کسی کو وہاں جا کے آپ ہر آدمی کو گالی نکالنے کے لیے شتر بے مار کی طرح آزاد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ بھی انہوں نے کہا کہ یہی ایک جگہ ہے جہاں پہ ان کو اپنے دل کی بات بھڑاس نکالنے کی اجازت دی جاتی ہے تاکہ ان سے کوئی اچھا مثبت کام لیا جائے. بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو روکیں گے، ان کو تشدد کریں گے یا ڈرا کے رکھیں گے، خوف رکھیں گے، تو ان کے اندر پھر بجائے کو تعمیر ہونے کے تخریب پیدا ہوگی، وہ تخریبی کاموں میں چلے جائیں گے. مطلب وہ کہیں گے بھی اچھا آپ دیکھیں نا ہوتا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں یار مرنا تو ہے، چلو کسی کو 4-6 کو لے کے مرو یار. مطلب ہے تو یہ خطرناک حد ہے کہ میں جس کو میں اشارہ کر رہا ہوں. میں کئی ماہ سے یہی چلا رہا ہوں، یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس حد تک قوم کو نہ لے جائیں، کیونکہ ایک پتھر اٹھے اور اس پتھر کے بعد پھر جو ہے آپ کے لیے روکنا مشکل ہو جائے. یہ نہ کریں آپ. مطلب ہے لیکن دیکھیں اب جو اقتدار ہمیشہ اندھا ہوتا ہے. اقتدار کے نشے میں جب وہ مست ہوتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پھر ہر کسی کا سر جس نے سر قلم کیا ہوتا ہے، پھر اس کا سر کسی اور کے سامنے قلم ہو کے آئے گا، پھر اس کا سر کسی اور کے سامنے قلم ہوگا. یہ مقافات عمل سے بچ نہیں ہو سکتا. یہ تاریخ پوری کی پوری ہے. آپ نے غرناطہ کی تاریخ کے بارے میں بتائی، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ غرناطہ میں کیا ہوا تھا. غرناطہ میں مسلمانوں نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا. وہ تمام اپنے عقائد ہوتے انہوں نے چھوڑ دیے تھے. وہ تو خود ہی عیاشی میں مبتلا ہو گئے. لازمی بات ہے کہ جن دشمنوں کو آپ ہزاروں میں جا کے آپ نے شکست دی ہے، جو پھر وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے سازش کی اپنے بڑے. نہیں سر، میں تو صرف وہ ان مسلمانوں کا ذکر کر رہی ہوں نا کہ جو وہاں پہ بچ گئے تھے. یہ باقاعدہ ہسٹری کے بیچ میں ہے. موریکوس یہ اسپینش تھے جی. نہیں وہ مسلمانوں کی جب مسلمانوں نے اپنی سیم از ہیپننگ ان پاکستان. آپ نیوڈ ویڈیوز، ننگی فلمیں، یہ جو ننگی ویڈیوز اتنے عروج کے اوپر ہیں. اور اگر آپ مسلمانوں کی
تاریخ میں فال کا جہاں جہاں ذکر کریں تو وہاں پہ شراب اور عورت کا ذکر خاص طور پہ کیا جاتا ہے. میں میریکوسس کا ذکر کر رہی ہوں. مورز جن کو کہا جاتا تھا, مورز یہ وہ مسلمان تھے جن کو زبردستی کرسچن بنانے کے لیے کہا جاتا تھا. ور دا فارمر مسلمز اینڈ their descendants from the Roman Catholic Church and the Spanish crown commanded to convert to Christianity or face exile from the Spain. تو یہ وہ کہتے تھے اسلام بائی اٹس سائزبل مسلم پاپولیشن. تو انہوں نے پھر یہ کیا تھا, ان کو یہ چھپ گئے تھے اور ان کے لیے باقاعدہ فتویٰ ایشو ہو گیا تھا کہ آپ اندر اپنا اسلام کی پریکٹس کریں مگر ظاہری حلیہ آپ کرسچنز والا رکھیں. یہ اسپین کا واقعہ جو میں شیئر کر رہی ہوں, تو میں اس کا تذکرہ کر رہی تھی. آپ اس کو کسی اور چیز کے ساتھ لنک کرنے لگے, مگر میرا یہ آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ جتنے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ممبر پارلیمنٹس تھے ان کو ریپیٹڈلی جب اریسٹ کیا گیا, اور آج یہی ہراسمنٹ جب ان کے لائرس کو دی جا رہی ہے اور کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے نوٹس میں یہ آ گیا اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی ٹیک اے نوٹس آن دس. تو جتنے ممبر پارلیمنٹ سے کچھ سختی برداشت کر گئے, جو نہیں سختی برداشت کر سکے انہوں نے کہا کہ بھائی چپ کر کے, جیسے شیریں مزاری, she didn't join any other party, اس نے کہا جی میں پالیٹکس ہی چھوڑ دیتی ہوں. she will definitely come back جب یہ جابرانہ نظام اور یہ چیز which is not going to end. بلاول زرداری نے کل اتنا سالڈ پیغام دیا ہے, بڑی خوبصورت سپیچ کی, اتنا سالڈ پیغام دیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ بہت بڑا پیغام تھا کہ صدر زرداری نے اور نواز شریف صاحب نے جو 30 سال برداشت کیا ہے, اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا انڈائریکٹلی کہا کہ یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں, وہ اپنے دائروں کے بیچ میں کام نہیں کرتے. تو یہ چینج آنا بہت ضروری ہے تاکہ اگلے 30 سال میرے اور مریم کے لیے وہی صورتحال نہ ہو جو پریزیڈنٹ زرداری اور نواز شریف کے لیے تھی. یہ سر بہت بڑا پیغام تھا. اب پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کی بے عزتی کیوں نہیں ہوئی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور بلاول سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم غلام ہیں یا رجواڑے ہیں کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں, یعنی وہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یعنی یہ کام نہ ہو تو پھر ہم اقتدار میں آئیں, یعنی انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ ہم نے واقعی اقتدار سنبھالنا ہے. یہی برائی, یہی سب سے بڑی بدنام. سر جی یہ تو پھر عوام کو اتنا, آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے اور باقیوں نے عوام کو اتنا بے عمل کر دیا ہے کہ ان کو روٹی کپڑے کے بھنبل بوسے میں ایسے پھنسایا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ 6 سیب آتے ہیں سیر پہ تو وہ 5 چڑھاتا ہے, ایک سیب روک لیتا ہے کہ چل بچے کی ایک روٹی لگ جائے گی. میں سر ایک اور بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں اس پولیٹکس کے حوالے سے. مجھے نہیں پتا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی بے عزتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ الفاظ کا چناؤ ان لوگوں نے بڑا کمال کا رکھا ہے. آج جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہت ساری کتابیں لکھی جس میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے یا فوج کے بارے میں تو لکھا گیا مگر اور چیزوں کے بارے میں نہیں لکھا گیا. میں ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کل عرب نیوز نے اس آرٹیکل کو باقاعدہ پرسوں چھاپ دیا جس میں پاکستان کی زمینوں کو لیز پہ 50 سال کی لیز کے لیے دیا جا رہا ہے ٹو سعودی عربیہ اینڈ یونائٹڈ عرب اماراتس. اور ان ممالک نے کہا ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ ٹائم کا دورانیہ 30 گھنٹے 36 منٹ کے بیچ میں یہ یہاں سے جو اجناس ہیں ان کو شپ کرنے کے بعد سعودی عربیہ یا یونائٹڈ عرب میں پہنچ جائیں گے. تو فرمائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی آرمی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اٹ واز این آرٹیکل ان عرب نیوز. بات یہ ہے کہ آپ کا یہ میرے لیے نئی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں سی پیک کا مادہ ہوا وہ بھی فوج انوالو تھی. یعنی جو ہماری سلک روڈ بنی وہ بھی فوج نے بنائی. ہمارے جتنے یعنی ایسے حساس جتنے بھی ہمارے پروگرام وہ سارے فوج کی یعنی اداروں نے بنائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سیاسی ادارے جو اساسی ہم اپنے سیاسی ادارے کیوں نہیں اب تک ڈیولپ کر سکے. سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے پڑوس کے اندر ہندوستان کے اندر بنگلہ دیش کے اندر وہاں سیاسی ادارے ڈیولپ ہو گئے. وہ بھی انسان ہے, ہماری طرح انسان ہے. وہاں بھی ایسی یہ وہ کرپشن سے پاک معاشرے نہیں ہے, وہاں بھی کرپشن بڑی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے سیاسی ادارے ڈیولپ کر لیے جس کی وجہ سے وہ کرپشن پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کے ادارے کیوں نہیں محسوس کرتے کہ آپ کے ملک میں انہی کو سنا رہا ہوں نا, انہی کو کہہ رہا ہوں. آپ کے توسط سے آپ مجھے سوال کر رہی ہیں, میں آپ کے توسط سے انہی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر کا آدمی جو ہے اپنے دائرے اختیار میں کام کرے جو اس کی ایکسپرٹیز ہے. مطلب ہے
میں نے جیسے آپ کو پہلے مثال دی، ڈاکٹر کی دی، انجینئر کی دی، میکینک کی دی، ہر چیز کی آپ مثالیں رکھی، اس لیے دی میں نے کہا بھی کہ جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھیک بازی والی بات ہو جاتی. مطلب ملک کو برباد مزید پہلے رہ کیا گیا ملک کے اندر، مزید درخواست کی جا سکتی ہے کہ یہ کام نہ کرے. میں سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس ملک کے اندر منتقم مزاج جو رویہ ہے یہ ختم کیا جائے. انتقام، سب ایک دوسرے کو معاف کرے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، میں نے اب بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر ابھی آج جاتے ہوئے شہباز شریف صاحب ایک تقریر کر کے انہوں نے کہا کہ دراصل یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے فوج کے چیف کے خلاف بہت بڑی سازش تھی. پہلے تو ساری جب 9 مئی سے لے کے اب تک تو یعنی یہی کہتے رہے کہ ہمارے خلاف سازش تھی اور ہمیں اس کا یہ معاملہ تھا، ایسا تھا اور اس میں عمران خان جو اس میں دسا ہوا تھا. عمران خان بھی منہ کا اتنا جذباتی ہے کہ وہ جو باتیں نہیں کرنے والی ہوتی تو وہ بھی کرتا ہے، اس کی بہت بڑی غلطی. میں خود یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کا سب سے بڑا دشمن خود عمران خان ہے، آپ یقین کیجئے. اب یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے، میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ گلزار شمب بلوچستان کا جس نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ میں نے 184 فوجی مارے ہیں، وہ خود کہتا ہے اقبال جرم کر رہا ہے. لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے ریاست کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے، میں ملک میں واپس آ گیا ہوں. بھائی اگر آپ اسے معاف کر سکتے ہیں، آپ اس لیے ملکی مفاد کی خاطر، اب یہ کہا نا ملکی مفاد کی خاطر اسے معاف کر کے اسے عام دھارے میں لایا گیا ہے، عوام کے دھارے میں لایا گیا ہے، تو بھائی یہ جو لوگ آپ نے گرفتار کیے ہوئے انہیں بھی آپ معافی دے کے آپ دھارے میں لائیں، انہیں انتخابات میں لائیں، انہیں اپنے عمل سے سمجھائیں. میں آپ کو کئی دفعہ تاریخی مثالیں بھی دے چکا ہوں کہ جب افغانستان کے اندر روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا تو سعودی عرب کے 4,500 لوگ اس میں شامل تھے. جب جہاد ختم ہو گیا، جب وہ واپس آئے تو ان کو خطرہ پیدا ہو گیا سعودی عرب کو، یا ہماری ریاست کے خلاف بھی بات کریں گے اور یہ کام کریں گے. یہ فوجی تربیت لے رکھی ہے انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ، ان تمام لوگوں کے لیے سینٹر مقرر کیے، ان کو تربیت دی، ان کو کاروبار کے لیے پیسے دیے، انہیں اس طرح سے ہٹا کے وہاں پہ لے آئے. یہی کام یو اے ای نے کیا، یہی کام قطر نے کیا، یہی کام بحرین نے کیا. لیکن سارا جو کچرا تھا، گند تھا، وہ ہمارے پاس پھینک گئے، ہمارے پاس موجود ہے ابھی تک. آئیے اب آپ کے اس سوال کی جو 20 سال سے لے کے 50 سال کی جو لیز لینی ہے، اس میں آپ کا کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی اگر غیر آباد زمین آپ کی آباد ہوتی ہے، مگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی فوج کے ساتھ ہی کانٹریکٹ کریں گے بیکاز دے ڈونٹ بلیو ان آور پولیٹیکل سسٹم. میں آپ کو پہلے بینیفٹ بتا دوں، اس میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ مطلب اس کا فائدہ ملک کو ہوگا، ملک میں زراعت بڑھے گی، ملک کے اندر وہ جو زرعی فیسلٹیز ہیں وہ زیادہ ہوں گی. اب آئیے وہ کیوں کہتے ہیں فوج کے ساتھ؟ اس لیے کہ انہیں پاکستان کے سیاسی زوما پہ اعتبار نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ سیاسی حالات بہت مخدوش ہیں یہاں پہ، اور انہیں یہ بھی وہ سمجھ گئے ہیں کہ آئندہ اگلے 10 سال تک کوئی سیاسی مضبوط حکومت یہاں پہ نہیں آئے گی. یہاں پہ مضبوط صرف فوج کا ادارہ ہی ہوگا جس کی چھتری. سر آخری بات یہ کرنا چاہتی ہوں، اگلے الیکشن کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ فیئر الیکشن ہوں گے، بڑے فیئر الیکشن ہوں گے، مگر کسی بھی ایک پارٹی کی برتری نہیں ہوگی. فیئر الیکشن اس لیے فیئر الیکشن ہوگا کہ تاکہ جو بین الاقوامی ادارے جو کہ وہاں آئیں گے اپنے آپ کے الیکشن کو دیکھنے کے لیے، وہ بھی اس بات کی گواہی دے سکے اور یہ سمجھ گئے ہیں کہ اس وقت جو حالات، سیاسی حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں. نہیں سر، اگلی پوری بات سن لینا. جب مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے پیچھے حکومت جو ہے وہ ہماری فوج کی ہوگی اور آگے ہمارے یہ پولیٹیکل کریکٹرز نظر آئیں گے. از دیٹ سو؟ پاسبلٹی ہے. میں آپ کو کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں میں کہ بات یہ ہے کہ جس طرح یہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں، اس طرح فوج کی بھی اپنی ایک جماعت ہے. جو ان کے کور کمانڈرز ہیں وہ ان کی پوری جماعت ہے. بہت شکریہ سر، دل میں بڑے سارے مسائل ہیں، ہم ٹائم سے باہر نکل گئے. ہمیں اس بات پہ نالا اس لیے ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ فوج بھی تو اس ملک کی فوج ہے نا. ٹھیک سر بالکل صاحب، بیچیے، کھائیے، ملک میں بیچیے، ہاؤسنگ پارٹیز کریں، سب کچھ کریں. بہت شکریہ جناب سمیع اللہ ملک صاحب آپ کا. اور اپنی فوج کو، ہندوستان پیسہ خرچ کرتا ہے تو لابنگ پہ خرچ کرتا ہے. اپنی فوج کو کہو کہ کنویں کے بیچ میں صرف ترانے ہی مت گائیں، لابنگ کرنی ہے تو بڑے اسکیل کے اوپر لابنگ کریں. جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام کو